پہلے تو میں تمام پاکستانی ایکسپیکٹریٹس جو بیلاروس میں مقیم ہیں ان تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کے اس موقع پر میں آلسو ان ہمارے بنگلہ دیشی بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں جو اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ اور وہ بھی یہاں پہ تشریف لائیں. تو تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. آپ تمام کو معلوم ہے کہ 14 اگست 1947 پاکستان کے لیے تاریخی طور پر سب سے امپورٹنٹ دن ہے، جس دن پاکستان ایک آزاد ریاست کے طور پر ہمارے وجود میں. یہ ایک کوئنسیڈنس تو نہیں. 1906 میں مسلم لیگ کا قیام ڈھاکہ میں آیا اور تمام مسلمان ہند کی ایک مشترکہ کوشش تھی کہ برٹش انڈیا میں ایک ایسے ملک کا قیام ہو جہاں پہ مسلمان اپنے طرز و طریقے کے ساتھ، مسلم رواج کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں. اور سال ہا سال کی مشقت، محنت اور جد و جہد کے بعد فائنلی پاکستان 1947 کو قیام پذیر ہوا. آج کا دن ہمیں ان تمام شہداء کی یاد دلاتا ہے جن کا خون اس آزادی میں شامل ہے، اور آزادی سے بڑھ کر کوئی نعمت دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. آج آپ دیکھیں دنیا کے مختلف ملکوں میں لوگ آزادی کی تحریک لڑ رہے ہیں. کشمیر ان میں سے ایک ریجن ہے جس کا فیصلہ ابھی تک ہونا باقی ہے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی جد و جہد آزادی اس کے لیے وہ اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح، تمام ان کے رفقائے کار، تمام جنگ آزادی کے جو ہمارے لیڈرز ہیں، آج کا دن ہم ان تمام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. تو آپ تمام کا بہت بہت شکریہ جو آپ تشریف لائے یہاں پہ اور اس ڈے کو منانے کے لیے. اس موقع پر پرائم منسٹر صاحب کے خطاب سے پہلے میں کچھ الفاظ پاکستان بیلاروس تعلقات کے بارے میں اور ایمبیسی کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بھی بولنا مناسب سمجھوں گا. پچھلے ایک سال کے عرصے میں دونوں ملکوں کے تعلقات الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ فارورڈ اس کی موومنٹ ہو رہی ہے. آپ دفاعی میدان میں دیکھ لیجئے، ہمارے ڈیفنس پروڈکشن منسٹر تشریف لائے، ڈپٹی ڈیفنس منسٹر یہاں پہ وزٹ پہ تشریف لائے، ایگریکلچر سیکرٹری ڈیفنس منسٹر جو کہ ہمارے ہاں سیکرٹری فیڈرل سیکرٹری کہلاتے ہیں، ان کی یہاں پہ میٹنگز ہوئیں، اور پولیٹیکل کنسلٹیشنز ایڈیشنل فارن سیکرٹری لیول پہ ریسنٹلی منعقد ہوئے، اور صنعتی طور پر کمرشل کوآپریشن کو بڑھانے کے لیے بھی یہاں پہ ایکٹیویٹیز اس سال کے عرصے میں ہوئیں، جن میں فار ایگزامپل فیبرری کے مہینے میں یہاں پہ ایک بزنس ڈے منایا گیا جس میں کوئی 100+ بزنس مینوں کے ساتھ رابطہ ہوا. مارچ کے آخر میں ایک ڈیلیگیشن یہاں پہ پاکستان سے کوئی 8-10 بندوں کا ڈیلیگیشن یہاں پہ آیا، اور اس کے بعد پاکستان بیلاروس فرینڈشپ بزنس فرینڈشپ گروپ ان کی میٹنگ بھی ہوئی. کلچر آرٹ کے میدان میں بھی الحمدللہ کافی پیش رفت ہوئی ہے. پچھلے ایک سال کے عرصے میں، 8 مہینوں کے عرصے میں، اسی سال کا میں آپ کو بتاؤں گا، ہم نے 3 آرٹ ایگزیبیشنز یہاں پہ ہیلڈ کی ہیں، جن میں سے ایک تو جسٹ 2 days ago ہیلڈ ہوئی یہاں کے منسک کی گیلری میں، اور آپ میں سے کافی حضرات اس میں تشریف بھی لائے. اس سے پہلے ہم نے سلویانسکی بازار، یہاں پہ ان کا ایک بہت بڑا ہے وتبسک میں، وہاں پہ 1 ملین+ لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ ایک ایگزیبیشن ہیلڈ کی. اور اس سے پہلے یہاں پہ یونیورسٹی آف کلچر اینڈ آرٹس میں ایک ایگزیبیشن کا ہم نے وہ 3 ہفتوں کا ہم نے سٹارٹ کیا. اور اس کے علاوہ بورسوف شہر ہے، یہاں پہ 2-3 دفعہ ہماری ایکٹیویٹیز ہوئی. آج کے اس موقع پر میں اسپیشلی ویلکم کروں گا ہمارے پاکستان کے 2 ٹرک آرٹسٹ طارق خان صاحب اور اقبال صنم صاحب، جو پاکستان سے یہاں پہ صرف اور صرف پاکستانی ٹرک آرٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور انہوں نے بڑی بہترین پرفارمنس دی ہے 2 دنوں میں پچھلے، اور 16 تاریخ کو بھی ان کی دوبارہ منسک گیلری میں پروگرام ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ بورسوف میں اور یہاں پہ سینٹرل لائبریری میں بھی اگلے 4 دنوں میں انشاءاللہ مختلف پروگرامز میں یہ پارٹیسپیٹ کریں گے. تو بحیثیت سفیر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے، اور ہم تمام اس ملک کے یہاں پہ ریپرزینٹیٹیو ہیں.
میں سرکاری طور پر نامنیٹڈ ہوں ایمبیسڈر، لیکن آپ تمام انڈیویجولی ایمبیسڈرز آف پاکستان ہیں. تو جن لوگوں سے آپ ملیں گے، جن لوگوں کے ساتھ آپ کھیلیں گے، جن لوگوں کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہوگی، ان تمام میں آپ نے اپنے آپ کو ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے ریپرزینٹ کرنا ہے، اور ملک اسی کا آپ کا جو ہے یہی آپ سے اس کی تقاضا بھی یہی کرتی ہے. تو اس امید کے ساتھ کہ ہم تمام مل کر جس طرح سے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ملنا جلنا جاری رہے گا اور ملک کو ترقی کے لیے ہم مل کے کام کریں گے. میں ایک دفعہ پھر آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں ریٹن میسج پرائم منسٹر صاحب کا جو اس موقع پہ ہمیں ریسیو ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. Message from Mr. Imran Khan, Prime Minister of Pakistan, on Independence Day of Pakistan, 14th August 2021. As we hoist our national flag to mark Independence Day, we must reiterate the firm resolve to uphold our national values of unity, faith and discipline as envisioned by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. We have surmounted monumental challenges during the course of our history to emerge as a united, peaceful and resilient nation. Even today, the changing regional dynamics along with some domestic issues continue to test our resolve. Like each time, we will also overcome these obstacles with our characteristic determination and come out stronger as a nation. Pakistan today can stand tall among the community of nations. Our policies towards reviving the economy, handling the pandemic and protecting the environment have received universal acclaim. On this occasion, we should not forget our Kashmiri brothers and sisters who in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, struggling for their right to self-determination under extremely adverse circumstances marked by illegal occupation and unspeakable repression. Pakistan will continue to extend its full support to the Kashmiris in their just cause. Kashmiris are looking up to the international community to fulfill the promises made to them. Pakistan has rendered immense sacrifices and paid a heavy price for instability on its western border. We have consistently stressed that there is no military solution to the conflict in Afghanistan. Pakistan will continue to support a negotiated political settlement for durable peace and stability in Afghanistan. We want peace within and peace without to pursue our socio-economic agenda. The Naya Pakistan has shifted its focus from geopolitics to geoeconomics, with the well-being and welfare of our people at the utmost priority. Our government has undertaken every possible effort for the development and prosperity of Pakistan. This country is undoubtedly a gift of Allah Almighty for us. I once again facilitate all Pakistanis, both inland and overseas, on this auspicious occasion. I urge you to play your part in making Pakistan a proud, prosperous and peaceful nation state. Thank you. یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے. آپ کو پاکستان مبارک ہو. سینے سے تیرا پرچم لگا کے ماتھے پہ چاند تارا سجا تیار ہے جب وقت پڑے تیار ہے جب وقت پڑے. And then we can, I think, as many hands can touch each other. That would be good. Yeah. آپ مجھے پکڑ لیں سر. Just look at me. Yeah. Happy Independence Day. Happy Independence Day.